السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شاہد اقبال اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں، جس کا نام ہے ہمارا مقصد۔ دوستوں، موجودہ دور کے ملحدین کا یہ پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے کہ وہ خدا کے وجود پر ہی سوال اٹھا دیتے ہیں، جیسا کہ کیا خدا واقعی موجود ہے یا نہیں، اور وہ کہاں ہے، کیسے دکھائی دیتا ہے، اور جس خدا نے ہمیں تخلیق کیا اسے کس نے تخلیق کیا، اور کیا وہ واحد ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، یا اس جیسے کئی اور الہ بھی موجود ہیں، اور سائنس اس پر کیا کہتی ہے، فلسفہ اس پر کیا کہتا ہے، اور آخر میں خدا کی طرف سے بھیجی گئی قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب وہ خدا کے وجود پر کیا کہتی ہے۔ دوستوں، ان سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، ایک ملحد فلاسفر کارل سیگن، جو کہ ماہر فلکیات تھا اور فلاسفر تھا، وہ اپنی کتاب دا ڈیمن ہانٹڈ ورلڈ میں ایک خیالاتی ڈریگن کا تصور پیش کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے گیراج میں ایک ڈریگن ہے، ایک خیالاتی ڈریگن ہے، یعنی اسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ انویزیبل ہے، اسے کوئی چھو نہیں سکتا کیونکہ وہ غیر مادی ہے، اور اسے کوئی ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کوئی ہیٹ یا کوئی انرجی خارج نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اس کے کوئی زمین پر نشان بھی موجود نہیں ہے کیونکہ وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ اب وہ اس ڈریگن کا تصور پیش کرتا ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب کہ مذہبی لوگ بھی خدا کو ایسے ہی مانتے ہیں، یعنی خدا کا انہوں نے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں ایک تصور بنا لیا کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، وہ غیر مادی ہے، تو اس لیے میرا ڈریگن بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر آپ خدا کو مان رہے ہیں تو پھر میرے ڈریگن کو بھی ماننا پڑے گا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب کہ ڈریگن اور خدا دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں۔ دوستوں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم کچھ اصول اور ضابطے طے کرتے ہیں کہ اصل میں برڈن آف پروف ہے کس پر، یعنی دلیل دینے کی ذمہ داری ہے کس پر۔ ایک وہ طبقہ ہے جو خدا کا انکاری ہے، اور ایک وہ طبقہ جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے، یعنی مذہبی لوگ، اور ایک طرف ملحد۔ تو اصل میں برڈن آف پروف ہے کس پر، دلیل دینی کس نے ہے؟ تو سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس سوال کا جواب دیں گے۔ دوستوں، مثال کے طور پر ایک مکان میں ایک آدمی رہ رہا ہے، اب دوسرا کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ نہیں، یہ مکان میرا ہے، تو اب جو مکان میں رہ رہا ہے ظاہر اس کے حق میں ہے اور اس کے خلاف ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی اب یہاں پر برڈن آف پروف کس پر ہوگا؟ جس نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ مکان میرا ہے، وہ عدالت میں اپنا پروف دے گا، یعنی وہ مدعی ہوگا، اور جس کا مکان ہے وہ مدعا علیہ ہوگا، اور جو مدعی ہوگا اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ مکان اس کا کیسے ہے۔ دوستوں، اسی طرح انسان کی جتنی بھی پرانی تاریخ ہمیں ملتی ہے اس دنیا میں، یعنی قدیم تاریخ، تو ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، یہ آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں ہمیں کہ انسان خدا کی عبادت میں مصروف رہا ہے، یعنی شروع سے ہی، یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ خدا کی عبادت میں مصروف ہے، ہمیں جتنی بھی انسانی پرانی تاریخ ملتی ہے۔ تو اب ظاہر جو ہے وہ مذہبی لوگوں کے حق میں ہے، یعنی جو خدا کے وجود کے قائل ہیں ان کے حق میں ہے، اور ان کے خلاف ہے جو ایک طبقہ علیحدہ ہو گیا اور کہتا ہے کہ کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، تو ظاہر اب ان کے خلاف ہے۔ اب برڈن آف پروف یعنی دلیل دینے کی ذمہ داری ان ملحدین پر ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اصول، لیکن پھر بھی ہم ان کو جواب ضرور دیں گے۔ دوستوں، اب یہاں پر ایک آرگومنٹ کا میں ذکر کرتا ہوں جس کا نام ہے ایڈ ہاک آرگومنٹ۔ یعنی اگر کسی انسان کا ایک عقیدہ ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو یا سیاسی ہو، وہ اس عقیدے پر پختہ ہو، تو جب بھی اسے کوئی دلیل دیں گے تو وہ اس دلیل کے جواب میں ایک عذر پیش کر دے گا، یعنی جواب دے دے گا اور کہے گا کہ یہی میرا جواب ہے۔ مثال کے طور پر یہی کہ ڈریگن، ہم اگر اسے پوچھیں گے کہ ڈریگن کیوں دکھائی نہیں دیتا تو وہ کہے گا غیر مادی ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ اس کے نقش پا موجود نہیں ہے، یعنی قدموں کے نشان نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ ڈریگن ہوا میں موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ ہماری اس دلیل کے بدلے میں وہ عذر پیش کر رہا ہے، اور اس عذر کی بنیاد پر وہ کہے گا کہ چونکہ میں نے ہر دلیل کے بدلے میں ایک عذر پیش کیا اس لیے ڈریگن موجود ہے، لیکن خود اس کے پاس ڈریگن کے موجود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوستوں، اسے کہتے ہیں ایڈ ہاک آرگومنٹ، اور یہ غلط ہے۔ دوستوں، ایک فلاسفر تھا چارلس ٹیلر، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر طرح کا ایڈ ہاک آرگومنٹ غلط نہیں ہوتا، یعنی جس ایڈ ہاک آرگومنٹ کا تعلق موریلٹی سے ہو، اخلاقیات سے ہو، وہ ایڈ ہاک آرگومنٹ غلط نہیں ہوگا، یعنی وہ ایکسیپٹڈ ہوگا۔ چونکہ خدا کا موجود ہونا اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر ایڈ ہاک آرگومنٹ ایکسیپٹڈ ہوگا، اور اسی طرح ڈریگن
کا تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے، یعنی ڈریگن کا وجود اخلاقیات سے تعلق نہیں رکھتا، تو یہاں پر ایڈ ہاک آرگیومنٹ غلط ہوگا، یعنی وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ اور دوستوں اب یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا وجود ہونا اور ڈریگن کا وجود ہونا کیا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں؟ ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک صحرا میں دو انسان سفر کر رہے ہیں، ایک ملحد ہے یعنی خدا کا انکاری، اور دوسرا مذہبی ہے یعنی خدا کے وجود کا قائل۔ اب وہ تھوڑی دور جاتے ہیں تو انہیں کسی انسان کے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں۔ اب جو مسلم ہے یعنی جو مذہبی ہے وہ کہے گا کہ یہاں پر کوئی تیسرا انسان موجود ہے، لیکن جو ملحد ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، یہاں پر کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہے۔ اب وہ انسان جو کہ خدا کے وجود کا قائل ہے وہ کہے گا کہ تم ثابت کرو کہ یہاں پر کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہے، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یعنی یا تو تم کوئی سائنٹیفک دلیل دو کہ یہاں پر تیسرا آدمی موجود نہیں ہے، یا اس صحرا کے ہر کونے کا ہر ایک جگہ کا معائنہ کرو اور یہ بتاؤ کہ یہاں پر کوئی تیسرا آدمی نہیں آ سکتا۔ اب ملحد پہلا کام کرے اور نہ دوسرا، صرف یہی کہے کہ یہاں پر کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہے۔ اب جو مذہبی ہے یعنی جو خدا کے وجود کا قائل ہے وہ آدمی کہے گا کہ یہ اس شخص کی نشانی ہے، یعنی ہمیں یہ نشان بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی تیسرا آدمی موجود ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اس دنیا میں موجود ہر ایک مخلوق اور اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز خدا کے وجود کی نشانی ہے، یعنی یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک کریٹر، ایک خدا موجود ہے، اور دوسری طرف کسی کے گراج میں ڈریگن کا موجود ہونا اس کی کیا نشانی ہے۔ اور دوستوں اب یہاں پر میں دوسرے آرگومنٹ کا ذکر کروں گا جس کا نام ہے انٹولوجیکل آرگومنٹ، یعنی منطقی دلیل۔ دوستوں کہ انسان جو بھی تصور کرتا ہے اسے حقیقت میں ہونا چاہیے، نہیں تو وہ تصور غلط ہوگا۔ مثال کے طور پر میں یہ تصور کرتا ہوں کہ زمین میرے اوپر ہے، تو یہ تصور تو میں نے کر لیا، لیکن یہ حقیقت میں پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے یہ تصور غلط ہوگا۔ لیکن ہم ایک ایسی ذات کا تصور ضرور کر سکتے ہیں جو کہ کامل ہو، جو ہر جگہ ہو، جو طاقت رکھتی ہو، اور جس کے پاس سارا اس کائنات کا اختیار ہو۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، تو جب ہم یہ تصور کر سکتے ہیں تو پھر اسے حقیقت میں بھی موجود ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم کہیں گے کہ ایک ایسی ذات جو ہر جگہ ہو تو پھر اسے ہر جگہ ہونا چاہیے، نہیں تو میرا تصور غلط ہے۔ اور تصور غلط نہیں ہے کیونکہ میں کر سکتا ہوں، اور وہ حقیقت میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو، تو پھر اسے ہر جگہ موجود ہوگی تو میں تصور کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ اونٹولوجیکل آرگومنٹ ہے، منطقی دلیل ہے کہ اگر میں تصور کر سکتا ہوں تو وہ حقیقت میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اب حقیقت میں بھی اس خدا کا وجود ہونا لازم ہے، یعنی جب میں نے تصور کیا ہے کہ ایک ایسی ذات جو ہر جگہ ہو، جو کامل ہو، تو پھر وہ ہر جگہ ہوگی، تبھی میں تصور کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے دوستوں اونٹولوجیکل آرگومنٹ۔ اور اب دوستوں تیسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، یہاں پر فزکس کا ایک لا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی علت اور معلول، یعنی کوئی چیز بھی یہاں پر ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، یعنی کوئی کاز ہوگی، اس کی وجہ سے وہ وجود میں آئی۔ اور یہاں پر آئنسٹائن وہ یہ کہتا تھا کہ جب میں ٹوسٹ کو دیکھتا ہوں تو میرا دھیان ٹوسٹر کی طرف جاتا ہے، یعنی اسے کس نے کریٹ کیا، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے۔ کسی بھی ایفیکٹ کے ہونے کے لیے اس کی کاز ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اور یہ فزکس کے قوانین ہیں، ان کو کوئی بھی سائنٹسٹ رد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر دوستوں میں اور آپ، ہمارے کاز، ہمارا سبب ہمارے پیرنٹس ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا سبب ان کے پیرنٹس ہیں، پھر پیچھے چلتے جائیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام، وہ کاز انہیں فرسٹ کاز کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے پیچھے یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اور پھر اس سے پیچھے خدا۔ اور اب یہاں پر سوال ہوگا کہ کیا خدا کو کس نے تخلیق کیا؟ تو یہ ہمارا دوسرا سوال ہے، جب ہم اس پر جائیں گے تو ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن مختصراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ یہ فزکس کے لا ہیں، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ فزکس کے لا ہیں، یعنی سائنس ہمیں بتا رہی ہے، تو سائنس کی ڈومین ہی نہیں ہے اس دنیا سے باہر جانا۔ سائنس آپ کو اس دنیا اور کائنات سے متعلق بتا سکتی ہے، اس کائنات سے باہر نہیں جا سکتی۔ یعنی یہاں پر میں نیشنل اکیڈمی آف سائنس کا کوٹ بھی یہاں پر رکھنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کبھی بھی خدا کے وجود نہ ہونے کو پروف نہیں کر سکتی، اور یہ بالکل عقلاً بات درست ہے کہ سائنس اس دنیا اور کائنات کے بارے میں آپ کو بتائے گی، وہ کبھی آپ کو اس ٹائم اور سپیس سے باہر بتائے گی نہیں، یہ آپ کو مذہب بتائے گا، کیونکہ سائنس آپ کو ہاؤ کا جواب دے گی، کیسے، یعنی دنیا کیسے وجود میں آئی وہ آپ کو بتائے گی، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، کائنات وجود میں آ گئی، کیوں ہوئی یہ آپ کو مذہب بتائے گا۔
یہ آپ کو قرآن مجید بتائے گا۔ مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے، سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے زلزلے آتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتائے گی کہ کیوں آتے ہیں۔ یعنی سائنس آپ کو ہاؤ کا جواب دے گی، وائی کا جواب آپ کو مذہب دے گا کہ یعنی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، یہ آپ کو مذہب بتائے گا۔ تو یہ سائنس کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم جب آگے ہمارا سوال ہے دوسرا کہ پھر خدا کو کس نے تخلیق کیا، یہ ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم نے سمجھا کہ سائنس کی ڈومین صرف اس دنیا اور کائنات کی حد تک ہے، یعنی سائنس اس کائنات سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ یہ قوانین یا اس جیسے دوسرے قوانین خدا پر لاگو ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس ٹائم اور سپیس کے فیبرک سے ہی باہر ہے۔ یعنی دوستوں اب تیسرے آرگومنٹ میں یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایفیکٹ ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے۔ کاز کے بغیر کوئی چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی، یعنی کریٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی ایک چیز بتا دے جو سم تھنگ فرام نتھنگ آئی ہو، یعنی میرے ہاتھ پر کچھ بھی نہ ہو اور یکدم ایک پرندہ بن جائے، یہ ہے سم تھنگ فرام نتھنگ۔ کیا کوئی چیز ایسی وجود میں آئی؟ نہیں۔ اور انسان بھی جو چیزیں تخلیق کرتا ہے وہ نیچر سے لی گئی، یعنی اس کائنات اور اس دنیا سے مٹیریل لیا گیا، پھر اسے وہ چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے میز تخلیق کیا تو لکڑی اس کائنات سے آئی، یعنی سم تھنگ فرام نتھنگ، یہاں پر کچھ بھی نہیں کریٹ ہوا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم ایفیکٹ ہے تو پھر پیچھے کاز بھی موجود ہونی چاہیے۔ یہ ہے دوستوں تیسرا آرگومنٹ۔ چوتھا آرگومنٹ کہ دوستوں اس دنیا میں جتنے بھی قوانین موجود ہیں وہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی وہ اتنے منظم اور مربوط ہیں کہ ان قوانین میں ایک ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی مثال کے طور پر کائنات ایک خاص رفتار سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی پھیل رہی ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا۔ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں۔ یعنی اس رفتار میں اگر تھوڑی سی بھی یعنی کچھ ملی میٹر کی بھی تبدیلی ہو جائے تو یہ ساری کائنات ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو ایک خاص رفتار ہے اس سے کوئی کنٹرول کر رہا ہے، تو جب کنٹرول کر رہا ہے تو پھر کوئی کنٹرول کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف اس کائنات میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس قدر پختہ ہیں کہ انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر انسان جب چھت سے چھلانگ لگائے گا تو وہ نیچے ہی جائے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ یعنی یہ گریوٹی ایک قانون ہے اس دنیا کا جس کی وجہ سے انسان نیچے ہی جائے گا۔ یعنی کوئی ملحد جب چھلانگ لگائے گا تو وہ اوپر تو جائے گا لیکن انڈائریکٹلی آئے گا نیچے ہی۔ تو اسی وجہ سے جو قوانین ہیں ان کو بھی کوئی انسان توڑ نہیں سکتا۔ یعنی کوئی انسان آج سے کہے کہ آج سے میں نے اپنے آپ کو بھوک نہیں لگوانی، یعنی میں ایسے ہی زندہ رہوں گا، اپنی نیند کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ بھی قانون ہے، اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو ہم اس قانون کے تابع ہیں، یعنی جتنے بھی انسان ہیں وہ اس قانون کے تابع ہیں، کوئی انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ تو جب قانون کے تابع ہیں تو پھر قانون بنانے والا بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے جس کے ہم تابع ہیں۔ یعنی قانون موجود ہیں اور ہم انہیں فالو بھی کر رہے ہیں تو پھر قانون بنانے والا بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پانچواں آرگومنٹ یہ ہے کہ جب بگ بینگ ہوا یعنی ایک دھماکہ ہوا تو سب کچھ کائنات وجود میں آ گئی، یہ سائنس ثابت کرتی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا دنیا میں کہ ایک دھماکے سے جو میٹر ہے، جو مادہ ہے، وہ ایکسپلوژن تو ہوتا ہے یعنی گڑبڑ ہو جاتا ہے لیکن اسمبل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جب ایک طوفان آئے تو اس طوفان میں ایک شہر آباد ہو جائے، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی جب بھی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ڈسٹورشن پیدا کرتا ہے، یعنی تباہی پیدا کرتا ہے، نہ کہ چیزیں منظم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ایک ذات تھی جس نے اس سب کو منظم کیا۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک دھماکے سے ایک شہر وجود میں آ جائے، اور یہ تو پوری کائنات وجود میں آ گئی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو میٹر ہے جس سے ہم تخلیق ہوئے، وہ میٹر خود بخود کوڈنگ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمیں خود بخود کیسے پتہ چل گیا، شعور کیسے آ گیا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ٹھیک؟ اگر یہ ہوتا تو پھر ہم بھی کوئی روبوٹ بناتے یا ہم بھی کوئی چیز بناتے تو اس کے اندر بھی مادہ یعنی میٹر خود بخود اس کے اندر کوڈنگ کر دیتا۔ یعنی ہمارے اندر ایک پروگرامنگ ہے، ہمارے اندر ایک خاص سٹرکچر ہے انسان کا، تو وہ ایک میٹر یعنی ایک مادہ، ایک مٹیریل خود بخود یہ کوڈنگ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی باہر موجود ہو جس نے یہ کوڈنگ کی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم بھی کوئی چیز تخلیق کرتے تو اس کے اندر بھی میٹر خود بخود کوڈنگ کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو ہمیں اسے پروگرام کرنا پڑتا ہے، ہمیں اسے بتانا پڑتا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا۔ یہ تھا تھیولوجیکل آرگومنٹ۔ دوستوں اس کے بعد اگلا آرگومنٹ یہ ہے کہ آج سے چند سو سال پہلے یورپ میں ایک تحریک چلی تھی کہ ہم صرف اسی علم کا مشاہدہ کریں گے جو آبزرویشن میں آتا ہو،
یعنی صرف اسی علم کو لیں گے، اسی علم کو حاصل کریں گے جو ہمیں خود آبزرو کرنے سے، یعنی مشاہدات سے، تجربات سے، دیکھنے سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا، ہم اسی کو صرف ایکسیپٹ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی دوستوں، کہیں خدا کے وجود کے انکاری یہ کہتے ہیں کہ جب خدا ہمارے سامنے ہوگا تو ہم تسلیم کریں گے، اس کے علاوہ تسلیم نہیں کریں گے۔ دوستوں، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ انسانی شعور، یعنی انسان کی پرسنالٹی، انسان جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے تو وہ اپنی باڈی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ اپنے انٹرنل شعور کو دیکھ سکتا ہے؟ یعنی میں ہوں، میرا ایک ضمیر، میرا شعور، کیا انسان اپنے ضمیر یا شعور کو دیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ضمیر کو، اپنے شعور کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ دلیل کیوں؟ اور دوستوں، یہ چیز اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے جو ہمارا ایک سوال تھا کہ خدا کیسے دکھائی دیتا ہے۔ دوستوں، یہ آپ کو سائنس نہیں بتائے گی، یہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں، سائنس کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے، سائنس کی یہ فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کو مذہب بتائے گا، یہ آپ کو قرآن مجید بتائے گا، اور قرآن مجید بھی اتنی بات کرے گا جتنی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور دوستوں، قرآن نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ایک آیت ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چارپایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے، اسے پین نہیں معلوم کہ پین کیا ہوتا ہے، تو میں اسے پینسل دکھاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ اس جیسی ہے، یعنی تم اس سے مثال لے سکتے ہو کہ میرے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے، تو اب اس کے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے گا کہ یعنی پینسل جیسی کوئی چیز میرے پاس ہے، یعنی میں نے اسے مثال دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا خیال اور اس کا تصور اور اس کے بارے میں سوچنا کیسا، یہ سوچنا کیسا کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ سوال کا جواب صرف آپ کو مذہب دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، یہ سائنس کی ڈومین ہی نہیں ہے۔ اور قرآن بھی صرف اتنی بات کرے گا جتنی انسان کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے تو وہ اپنی رعایا کو صرف وہی چیزیں بتاتا ہے جو ان سے متعلق ہو، وہ کبھی یہ نہیں بتاتا کہ وہ بیٹھ کیسے رہا ہے، یا آج وہ کھڑے کیسے ہوا، یا آج اس نے ہاتھ کیسے ہلایا، یہ اس کے ریلیونٹ چیزیں ہی نہیں ہے۔ تو جتنی باتیں قرآن مجید نے بتائی ہیں وہ انسان کے لیے کافی ہیں خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے۔ اگر پھر بھی کوئی خدا کے وجود کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے، یا خدا کیسے دکھائی دیتا ہے سائنس کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے اور اس کے حق میں دعا خیر کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ دوستوں، اس کے بعد ہمارا اگلا یعنی 7واں آرگومنٹ یہ ہے کہ فزکس کا ایک لا ہے جسے ہم تھرمو ڈائنامکس بولتے ہیں، اس کا جو سیکنڈ لا ہے، دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، یعنی یہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے کہ جو اس کائنات میں انٹروپی یعنی مادہ ہے، یعنی مٹیریل ہے، یہ روح با زوال ہے، یعنی یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا ایک خاص وقت کے بعد۔ مثال کے طور پر اگر ہم کھانا رکھتے ہیں یہاں پر، ایک دن پڑا رہتا ہے، 2 دن پڑا رہتا ہے، جب 5 6 10 دن 10 12 دن بعد وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی مادہ جس مادے سے ہم تخلیق ہوئے، جس مادے سے کوئی اور چیزیں وجود میں آئی، وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا، تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے لا سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی چیز جب زوال کو تب پہنچتی ہے جب وہ شروع ہو، یعنی کھانا تب خراب ہوگا جب وہ ہوگا، جب ہم رکھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا، اس کی بھی بگننگ ہے، اور سائنس میں ایک کنسیپٹ ہے ڈیپ فریز، یعنی یہ کائنات ایک دن اس کی انرجی ختم ہو جائے گی، یعنی کائنات کی مکمل انرجی زیرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ستارے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا ویل اسٹیبلش لا ہے، اسے کوئی بھی سائنٹسٹ ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، اگر وہ نہ مانے تو پھر وہ سائنس کے نزدیک وہ کافر ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی کوئی بھی چیز جسے زوال ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ہے، کوئی نہ کوئی شروعات ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی چیز کا بگننگ پوائنٹ ہو ہی نہ، تو پھر اس سے کیسے اس کا سبب پوچھا جا سکتا ہے؟ یعنی کاز اینڈ فیکٹ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کاز یعنی کوئی بھی فیکٹ ہے اس کے پیچھے کاز ہے، تو وہ کاز اس کا ہوگا جس کی بگننگ ہوئی، جس کی بگننگ ہوئی ہی نہیں تو پھر اس کا سبب ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ بات اسی طرف جاتی ہے کہ خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے اور اس کائنات کا بگننگ پوائنٹ ہے، اور یہ سائنس نے ثابت کر دیا۔ اسی طریقے سے ڈیپ فریز یعنی ایک دن آئے گا جب انرجی ختم ہو جائے گی، ستارے ختم ہو جائیں گے اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یعنی جس کی بگننگ ہوئی اس کے وجود پر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی بگننگ کیسے ہوئی، جس کی بگننگ ہوئی ہی نہیں اس کے وجود پر ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے وجود میں آیا؟ یعنی کائنات کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی علت کیا ہے،
یعنی اس کا کاز کیا ہے، یہ جس کی بگننگ ہے ہی نہیں، یعنی خدا کی بگننگ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اٹھایا گیا سوال ملحدین کی جانب سے کہ کیا کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہے، اس کا جواب کہ جب آپ کریٹر کا بھی کوئی کریٹر مانیں گے تو پھر اس کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ماننا پڑے گا۔ یعنی ایک کریٹر کا کریٹر ہے ایکس، پھر کریٹر کا کریٹر ہے وائی، پھر اسی طریقے سے انفائنائٹ آپ چلتے جائیں تو یہ انفائنائٹ ایک ریگریس چل پڑے گا۔ یعنی یہاں پر کوئی ایک ذات آپ کو ایسی ماننی ہوگی جو ہمیشہ سے ہے، اور وہی تو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ سائنس آپ کو نہیں بتائے گی، یہ مذہب ہی آپ کو بتائے گا، قرآن مجید ہی آپ کو بتائے گا، اور قرآن مجید بھی اتنا بتائے گا جتنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور انسان اپنی عقل میں خدا کو گرفت نہیں کر سکتا، یعنی انسان یہ سمجھ نہیں سکتا کہ خدا یہاں سے ہے اور یہاں تک رہے گا، یعنی وہ اپنی گرفت میں، وہ اپنی عقل میں خدا کو لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم لمیٹڈ نالج کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ نالج کے ساتھ ہے۔ اگر وہ انسان کی عقل میں آ جائے، اگر وہ انسان کی عقل میں آ جائے، انسانی شعور اسے سمجھ لے، تو پھر وہ خدا ہی کیسا، یہ انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ پھر اگر انسان کی عقل میں آ جائے تو پھر وہ انسان سپریم بینگ ہوا، اور یہ سوال ہی illogical ہے کہ کیا کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہے۔ آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس عقل ہے، آپ پوچھ تو سکتے ہیں، لیکن جواب آپ کو صرف مذہب ہی دے گا، قرآن مجید یعنی جس کی کتاب ہے وہی دے گا۔ لیکن پھر بھی کوئی اسے نہیں مانتا تو پھر اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جڑا سانگریں گوئی نال کیتا۔ اور اصل بات یہی ہے کہ ملحدین صرف اپنی ضد انا، اور اس کی بڑی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ہدایت سے محروم کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی عقل اور شعور اور اپنی یعنی حق کو تسلیم کرنے والا انسان کبھی بھی خدا کے وجود کے انکاری ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، اسٹیفن ہاکنگ جس کی موت ابھی چند سال پہلے ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کائنات کو ماننا پڑے گا کہ کائنات کا ایک آغاز ہوا۔ حالانکہ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، یعنی یقین کرنا اس پر مشکل ہے، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا آغاز ہوا۔ جب دوستوں آپ اسٹیفن ہاکنگ کی یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ کائنات کا بھی بگننگ ہوا، یعنی یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، پھر اس سے پہلے کیا تھا، لیکن سائنس نے بتایا اور اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا۔ یہ ہمیں ثابت یعنی یہ ہمیں ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ تو پھر جو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، پھر اسے ایکسیپٹ کرنے میں کیا دقت ہے؟ جب آپ سائنس کی یہ بات مان رہے ہیں کہ ایک آغاز ہوا، تو پھر مذہب، کیونکہ یہ سائنس نے بتانا نہیں ہے، یہ قرآن مجید نے ہی بتانا ہے۔ جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ایک ایسی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، سوائے ضد کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور دوستوں یہاں پر ایک اور بات کہ کسی بھی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے ٹائم، مادہ اور سپیس چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں نے کسی چیز کو تخلیق کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے، تو مجھے ٹائم چاہیے ہوگا، یعنی وہ چیز کتنے ٹائم میں تخلیق ہوگی، اور مادہ چاہیے ہوگا، میٹر، یعنی جس سے میں وہ چیز تخلیق کروں گا، اور اس کے علاوہ مجھے سپیس چاہیے ہوگی، جگہ چاہیے ہوگی کہ کہاں پر وہ چیز تخلیق ہوگی۔ سائنس خود یہ کہتی ہے کہ کائنات کا جب آغاز ہوا تو ٹائم اور سپیس اس سے پہلے تھے ہی نہیں، میٹر، ٹائم اور سپیس اس سے پہلے تھے ہی نہیں۔ جب کائنات کا آغاز ہوا، بگ بینگ ہوا، اس کے بعد ٹائم، سپیس اور میٹر وجود میں آئے، یعنی اسی کے ساتھ ہی۔ تو پھر کریٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کریٹر کو کریٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم اور سپیس چاہیے، اور جب وہ ٹائم اور سپیس تھے ہی نہیں، جب وہ میٹر تھا ہی نہیں، تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ کریٹر کا بھی کوئی کریٹر ہوگا۔ دوستوں ابھی تک ہم نے 3 سوالوں کو کور کیا ہے، سوالوں پر اور بھی بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہ ویڈیو یہاں پر ہی روکیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔